السلام علیکم۔ میں محمد فخر الدین رضوی، فروٹ مرچنٹ، شترنجی پورہ، ناگپور، مہاراشٹر۔ حضور قائد اہل سنت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت سید محمد حسینی میاں اشرفی مصباحی، سجادہ نشین قطب رائچور و چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز، ناگپور، مہاراشٹر۔ حضرت والا کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ حضرت آپ نے پچھلے ماہنامہ سنی آواز کے کئی شماروں میں دعوت اسلامی کا رد فرمایا، اور اب مولوی الیاس عطار صاحب کے بارے میں یہ سنا گیا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ قائد اہل سنت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت سید محمد حسینی میاں اشرفی مصباحی، ناگپور، آپ کا ذکر کیا تھا، تو اب آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا ان کا معاملہ صاف ہو گیا، اب ایسی کوئی بات نہیں رہی۔ کیا واقعی میں یہ بات سچ ہے؟ حضرت والا سے گزارش ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈال کر قوم کو آگاہ فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ میں سید محمد حسینی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ شمسیہ قطب رائچور و چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز، ناگپور، عرض گزار ہوں۔ جناب فخر الدین صاحب، فروٹ مرچنٹ، ناگپور، آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں میں جب سے دعوت اسلامی قائم ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک میں الیاس عطار صاحب سے میں متفق نہیں ہوں۔ ان کی بناوٹی تحریک اور ان کے عجیب قسم کے کارنامے، میں ان سب چیزوں سے متفق نہیں ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، ان کے پاس رد وہابیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ رد وہابیت ہے، نہ رد دیوبندیت ہے، نہ رد غیر مقلدیت ہے، نہ رد رافضیت ہے، اور کسی گمراہ باطل فرقے کا کوئی رد نہیں ہے۔ صرف سنت کے نام پر جو ہے نا وہ تحریک لے کر آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے سنتوں کے نام پر لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہا، اس سے زیادہ باطل فرقوں کی تحریک ہے۔ خود تبلیغی جماعت بھی یہی کہتی ہے کہ سنت کا نام لے کر لوگوں کو قریب کرتی ہے اور اپنا دین ان پر مسلط کرتی ہے۔ اور یہی بات الیاس صاحب عطار کی ہے کہ پہلے انہوں نے خوابوں کی بنیاد پر جماعت کو اپنے قریب کرنا چاہا، اور خواب بھی ایسے خطرناک خواب جو حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب میں بہت دب کر کہہ رہا ہوں کہ حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، اور بلکہ یوں کہا جائے دوسرے معنوں میں کفر تک پہنچے ہوئے ہیں تو بیجا نہیں ہوگا۔ اور ایک خواب ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندہ ان کا دعوت اسلامی کا ماننے والا، ان کا غلام، الیاس صاحب عطار کا غلام نے خواب دیکھا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ وہ بولتا ہے کہ سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، اور وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہری پگڑی باندھ کر، اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے الیاس قادری، یہ ہے الیاس قادری۔ میں ان سے تمام دنیا میں جتنے اولیاء کرام ہیں، تمام اولیاء کرام میں سب سے زیادہ محبت میں ان سے کرتا ہوں۔ حالت تو یہ ہے، وہ جیسا بیان کیا گیا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے الیاس عطار صاحب، اور سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیام کی حالت میں بتایا، ظالموں سن لو، کہاں تم نے یہ بیان کیا، اللہ اکبر، بیان یہ مسئلہ ہے، یہ
خوب اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لے لوگ کہ امت میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں سے کوئی ایک نبی بھی امت میں تشریف لایا اور لوگ بیٹھے رہیں، انتہائی قسم کی بے ادبی ہے. کھڑا ہونا فرض ہے. اور یہاں مولوی عطار کو بیٹھا ہوا بتایا اور سرکار پاک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیام کی حالت میں بتایا. ظالم، بتا یہ کفر ہے کیا نہیں ہے؟ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ کیا گھٹنے میں درد، گھٹنے پکڑ لیے تھے؟ اگر خواب گڑنا ہی تھا تو کم سے کم الیاس عطار کو کھڑا ہوتا ہوا بتانا تھا. اس قسم کے بہت سارے واہیات خواب، جھوٹے خواب گھڑ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کی گئی ہے. یہاں تک کہ میرے سرکار پاک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الیاس عطار نے میٹھا کا لفظ استعمال کیا. تمام سنی مسلمانوں کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میٹھا انسان کے لیے میٹھے کا لفظ استعمال کرنا منع ہے. اچھا خاصا کوئی آدمی ہو، اس کو وہ جا رہا ہو، اس کو کہیے اے میٹھے میاں ادھر آؤ، وہ جوتا لے کر مارے گا اور یہ کہے گا کہ مجھ کو میٹھا کہا. لغت میں، اردو ڈکشنری میں، غیاث اللغات میں، دوسری اور لغات میں، لغات کشوری میں میٹھا کا معنی لکھا ہے، زنخواہ کے معنی لکھا ہے، ٹھگ کے معنی لکھا ہے. میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا کہہ کر تم نے در پردہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو زنخواہ بتانے کی کوشش کی، جو کفر ہے. تم پر کفر واجب ہو گیا. اور ٹھگ کے معنی میں بھی آتا ہے، کون برداشت کرے گا؟ الیاس عطار، صرف سنتوں پر عمل کرنے کے نام پر یہ رونا دھونا تمہارا ڈھکوسلا ہے، یہ سب ڈھکوسلا ہے. میں الیاس عطار کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے بھی ماننے والے ہیں، بالخصوص یو پی میں ایک مشہور دارالعلوم جس کے بعض علماء الیاس عطار کی زر خریدی میں ملوث ہیں، زر خرید غلام بنے ہوئے ہیں. میں ان میٹھے علماء سے کہتا ہوں، وہ آئے علماء کرام جو الیاس عطار کے زر خرید ہیں، ذرا تم حکم شرع بیان کرو. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ اعظام علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور دیگر متبرک پاک بندوں کو ایسا لفظ استعمال کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے کئی معنی آتے ہیں، جس میں بعض معنی یا ایک معنی تنقیص اور توہین کا آتا ہے، اس لفظ کو ان کی بارگاہ میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ ذرا تم خود بتاؤ. میٹھے علماء کرام جو بہت بڑے مدرسے کے الیاس عطار کے زر خرید غلام ہیں، اور وہ میٹھے علماء کرام بتائیں کہ لفظ میٹھا استعمال کرنا، لغت دیکھو، اگر معنی نہیں معلوم تو لغت دیکھو. جو سرکار کی بارگاہ میں سرکار کو لفظ میٹھا استعمال کیا ہے، یہ صاف توہین ہے، صریح توہین ہے. میں بالکل بائیکاٹ کرتا ہوں. آج دسمبر 2020 کی پہلی تاریخ ہے. آپ پچھلے دنوں میں جب میں رد اور تردید کرتا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک میں الیاس عطار کے نام کی تردید کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. یہ دھوکہ دیتا ہے وہ، آپ دھوکے میں نہ آئیں. بہر صورت یہ ایک بہت بڑی بھیانک تنظیم ہے، اور لوگ آج تک جو ہے نا، جب سے وہابیہ، دیوبندیہ، غیر مقلدین اور دیگر فرق باطلہ کا عروج ہوا، اس وقت اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے رد و ابطال فرمایا. اس وقت سے لے کر آج تک مسلک اعلیٰ حضرت
اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے احقاق حق ابطال باطل کی بنیاد پر مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آج تک اس الیاس ستار نے نہ وہابیہ کی تردید کی، نہ دیوبندیہ کی تردید کی، نہ غیر مقلدین کی، نہ روافظ کی، دیگر فرقہ باطلہ کی کوئی تردید نہیں کی۔ ایک مرتبہ میں نے کہا تھا، سنی آواز میں شائع بھی ہوا تھا اور میں نے یوٹیوب پر بھی بیان ڈالا تھا، الیاس ستار صاحب، اور واقعی آپ سنتوں کے نام پر رونا دھونا کرتے ہو، اور یہی آپ کی تبلیغ ہے۔ کم سے کم سال بھر میں ایک مرتبہ فرقہ باطلہ کا رد کر کے بتائیے، سال بھر میں ایک مرتبہ فرقہ باطلہ کا رد کیجئے، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، غیر مقلدین کا، روافظ کا اور دیگر فرقہ باطلہ کا رد کر کے بتائیے۔ چلیے سال میں ایک بار نہیں، یا کم سے کم جو ہے نا مہینے میں ایک بار بتائیے، یا ہفتے میں ایک بار بتائیے، روزانہ نہ صحیح، کم سے کم ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال بھر میں ایک بار فرقہ باطلہ کا رد کر کے بتائیے۔ لیکن آج تک آپ نے فرقہ باطلہ کا رد نہیں کیا، بس سنتوں پر عمل، رونا دھونا، ایکشن، اسی پر تمہاری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تم مسلک اعلیٰ حضرت پر کے عامل نہیں ہو۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تمہارے بارے میں، تمہاری تنظیم کے بارے میں دو قول آتے ہیں، جو ارشاد فرمایا، دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں ہے۔ ایک یہ قول ہے، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، یہ دونوں مبلغ نہیں ہیں اور ترجمان نہیں ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمان نہیں ہیں۔ اس کی اب آنے والے میرے یوٹیوب والے بیان میں اس کی تفصیل آئے گی۔ حضور تاج الشریعہ نے بہترین مختصر بیان دیا، اس کی تفصیل اور تشریح بیان کر کے تمہارا رد و ابطال تاج الشریعہ کے قول سے کروں گا، اور تم کو بتاؤں گا کہ تم مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہو۔ تمہارے پاس مسلک اعلیٰ حضرت کا لفظ نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ان علماء سے گزارش ہے، میٹھے علماء سے گزارش ہے، بالخصوص میٹھے عبدالحلیم صاحب ناگپوری سے گزارش ہے کہ میٹھا پن چھوڑیں اور الیاس ستار کو بالکل اس سے علیحدہ ہو جائیں اور راہ راست پر آ جائیں، ورنہ آپ پر جو حکم شرع لفظ میٹھا کہنے پر کفر کا التزام ہوتا ہے، آپ پر بھی ہوگا۔ توبہ کرو مفتی عبدالحلیم صاحب، دارالعلوم، اور جو ایک مشہور دارالعلوم یو پی کا ہے، وہاں کے میٹھے علماء بھی توبہ کریں، اور تمام دعوت اسلامی کے مبلغین جتنے ہیں صرف لفظ میٹھا کہنے پر توبہ کریں اور تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، اور بہت ساری تفصیل رد اور اس کا دعوت اسلامی کے بارے میں میرا آنے والے یوٹیوب پہ آپ دیکھیے۔ اب ان کے خوابوں کی بنیاد پر کیسے بھیانک خواب ہیں، اب میں اس کا رد و ابطال کر کے بتاؤں گا۔ یہ تحریک ہماری تحریک نہیں ہے، یہ بہت زبردست غیروں کی طرف سے قائم کی ہوئی تحریک ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر دھوکہ دے رہی ہے۔ سنی مسلمان ہوشیار رہیں اور دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی سے بھی بچے۔ میں اس کے بعد والے یوٹیوب میں سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی دونوں کا رد و ابطال کر کے ثابت کروں گا یہ ہمارے نہیں ہیں، اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان سے بچیے اور بچائیے، اسی میں نجات ہے اور حفظ و امان ہے۔